أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 6 جس کا نام ہے الکیمیاء قسط 1 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج تاریخ ہے 3 اکتوبر سال 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق ہے جس کا نام ہے الکیمیاء۔ یہ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو یہ لفظ۔ اس کا معنی ہے، بلکہ مطلب کہوں گا، اس کا مطلب ہے ایک ایسا ہنر جس کے ذریعے سونے کے علاوہ کسی اور دھات کو سونا بنا دینا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کچھ ایسا ہنر دیا تھا، کچھ ایسی بخشش انہیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی جس کے ذریعے سے وہ کسی بھی دھات کو سونا بنا دیتے تھے۔ سونا یعنی گولڈ، ذہب جسے عربی میں کہتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا اس کا طریقہ کہ جنگلات کے اندر کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی تھی جنہیں آپس میں ایک مخصوص میزان اور مقدار کے ساتھ ملا کر اسے کوٹا جاتا تھا، اور اس میں اور کچھ ملا کر، یعنی مثال کے طور پر پانی ہے یا کوئی اور پانی کو کسی اور چیز کا عرق نکال کر اسے ایک مرہم جیسا بنا کر کسی بھی چیز پر لگا دیتے تھے، تو کچھ وقت کے بعد وہ چیز سونا بن جاتی تھی، گولڈ بن جاتی تھی۔ لیکن یہ ہنر دنیا کے اندر بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی یہ کچھ لوگ جانتے ہو، لیکن وہ اسے ظاہر کرتے نہیں۔ اور کتابوں میں آیا ہے کہ ایسے جو ہنر ہوتے تھے کیمیا کے اور ایسے مخصوص ہنر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو دیتے تھے کہ جن کو اور جن کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی تھی، انہیں صرف اللہ کی ذات سے محبت ہوتی تھی اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ بس کچھ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز کا سونا بناتے تھے اور اس سے اپنی ضرورت کھانا وغیرہ جو ہے وہ خرید کر کھا لیتے تھے، پھر دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ حاصل کلام یہ کہ یہ نعمت، یعنی یہ کیمیا بنانے کی ہنر جو ہوتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو دیتے تھے جن بندوں کو دنیا کی کچھ پڑی ہی نہیں ہوتی تھی۔
یعنی لالچی انسان کو یہ ہنر آتا نہیں تھا، اور کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس بندے کو یہ ہنر آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں کرتے تھے۔ ظاہر کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا۔ مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کسی کو کیمیا کا ہنر آتا ہے، ایک فرض کر لو، مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو کیمیا کا ہنر آتا ہے، لیکن آپ اگر کسی کو بتاؤ گے، کسی کے سامنے ظاہر کرو گے کہ مجھے یہ ہنر آتا ہے، یا آپ نے کسی اپنی بنائی ہوئے سونے کی چیز کسی کو بتا کر کہا کہ دیکھو یہ میں نے اپنے ہاتھ سے سونا تیار کیا، ایسا کہو گے تبھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ فلاں شخص یہ کام جانتا ہے۔ لیکن وہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے تھے کہ وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جب ان کو سونا بنانے کا ہنر آتا تھا تو وہ اپنا پلنگ بھی سونے کا، اپنے پانی پینے کا جو برتن ہے وہ بھی سونے کا، کھانا کھانے کی پلیٹ بھی سونے کی، اور پیروں میں پہننے کے جوتے بھی سونے کے بنا دیے ہوں انہوں نے، اپنے گھروں کے در و دیوار اور کھڑکیاں کیواڑ وغیرہ بھی سونے کے بنا دیے ہو۔ ایسا نہیں، وہ ایسے ایک فقیر درویش لوگ ہوتے تھے جو جنگلات میں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ بس کچھ ضرورت ہوتی تھی تو معمولی سی چیز کو سونا بناتے تھے، اور شہر اور آبادی اور بستی والے علاقے میں آ کر اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے، اور دوبارہ واپس جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہمیں یہ ہنر آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی قدرت ہے کہ یہ ہنر ہے دنیا میں، لیکن کس کے پاس ہے وہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ ہاں البتہ کچھ ایسے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں اللہ کا نیک بندہ تھا، اسے یہ ہنر آتا تھا، لیکن وہ تو اب دنیا سے جا چکا ہے، وہ ہنر اپنے ساتھ لے گیا، اب کوئی کسی کو سکھایا نہیں ہے، تو اس کا سلسلہ آگے بڑھا نہیں ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ کیمیا ایک طرح کا ہنر ہے جس کے ذریعے انسان اس ہنر کا استعمال کر کے کسی بھی چیز کو، چاہے پھر وہ پتھر ہو، اینٹ ہو، کوئی بھی دھات کی چیز ہو یا کوئی اور سخت چیز ہو، اسے سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ہنر ہمیں بھی آتا اور ہم بھی اس کو استعمال کرتے، تو پہلے بتا دیا جا چکا کہ یہ ہنر اللہ کے نیک بندوں کو ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنی قدرت سے، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ اگر یہ ہنر عام ہو جائے تو پھر پوچھنا ہی کیا، دنیا کے اندر خون ریزی عام ہو جائے، لڑائی جھگڑے عام ہو جائے، اور اللہ کی کوئی مصلحت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بند رکھا ہے اور بہت کم لوگوں کو سکھایا ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جنہیں یہ ہنر آتا ہوگا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اس سبق کے الفاظ معانی کی طرف، اور اس کے بعد ہم سبق اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ یہ ہے الفاظ کے معانی، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ الکیمیاء، کیمیا، وہی سونا بنانے کا ہنر، اس کا معنی کیمیا ہی کریں گے۔ لیل، رات، کان یتسامرون، وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے۔ ذہب، سونا، گولڈ، فن، ہنر، اس کی جمع آئے گی فنون۔ کانوا یتحدثون، وہ آپس میں بات کرتے تھے۔ کان یحول، وہ بدل دیتا تھا۔
ترابن مٹی، صدق اس نے بات کی تصدیق کی، کانوا یعرفون وہ سب جانتے تھے۔ آگے ہے فی الزمن القدیمی پرانے زمانے میں، اعلمکم میں تم کو سکھاؤں گا، فریح وہ خوش ہوا، کانوا یرون فی المنام وہ خواب میں دیکھ رہے تھے یا دیکھتے تھے، لباس فاخر عزت والا لباس، استیقظوا وہ نیند سے بیدار ہوئے، طریق راستہ، اس کی جمع آئے گی طرق، یحرث وہ زمین یا وہ کھیتی کرتا ہے، یحرث یعنی وہ کھیتی کرتا ہے۔ پہلے ہم اس طرف والے تمام الفاظ کے معنی سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری طرف والے الفاظ کے معنی سیکھیں گے۔ کان یسمع وہ سنتا تھا، غدن آئندہ کل، نامو وہ سب سو گئے، قصر شامخ بلند محل، قد بنا اس نے تعمیر کیا، حول اطراف، حقل کھیت، فلاح کسان، یدن ہاتھ، اس کی جمع آئے گی ایدی، تحت نیچے، تعجب اس نے تعجب کیا، بلکہ، بذر بیج، ہر ایک چیز کے اندر ایک بیج ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، جیسے کہ سیب جسے ہم کہیں گے ایپل، ایپل جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے درمیان سے اس کے بیج نکلتے ہیں، اسے آپ زمین میں ڈال دو گے تو ایپل کا درخت اگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پھل تو مٹ جاتا ہے، انسان کی ضرورت کے لیے کام آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسی چیز اندر بنائی ہے جسے انسان کھاتا نہیں ہے، لیکن اگر اسے صحیح جگہ استعمال کرے تو اس کے ذریعے سے ہزاروں سیب حاصل کر سکتا ہے۔ ہر پھل میں دیکھ لو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیج رکھے ہیں۔ اجتہد اس نے کوشش کی، یردو وہ واپس کرتا ہے، سکتن حل یہ ایک آلہ ہوتا ہے جو کھیت کے اندر بیلوں کے ساتھ باندھ کر کھیتی کو جوتنے میں کام آتا ہے، زمین کو نرم کی جاتی ہے اس کے ذریعے۔ محراثن اس کا معنی بھی ہے حل۔ سألو انہوں نے سوال کیا، اغلا بہت قیمتی، بذر اس نے کھیتی کی، یومن دن، جمع آئے گی ایام، ستأتی بحاصل کبیر معنی ہوگا بہت کم وقت میں پیداوار ہوگی۔ یہ الفاظ کے معنی ہم نے سیکھے ہیں، آپ کو ورک شیٹ کے ذریعے ان الفاظ کے معنی اردو میں لکھے ہوئے بھی بھیجے جائیں گے، جس کا آپ کے سامنے یہاں پر سمجھنے کے لیے بتا دیتے ہیں
یہ ورک شیٹ کے ذریعے آپ کو بھیجا جائے گا. آپ الفاظ کے معانی کو تلاش کریں گے اور ویڈیو کے ذریعے سنیں گے اور اسے اپنی کاپی کے اندر لکھیں گے. پہلے سامنے الفاظ لکھ لیں، اس کے بعد اس کا معنی سامنے لکھنا ہے. تو ورک شیٹ کے ذریعے آپ کو یہ بھیجا جائے گا اور گوگل فارم بھی بھیجا جائے گا. تو آپ گوگل فارم کے ذریعے جوابات بھی اپنے درج کروائیں، اور جس طالب علم نے یا طالبہ نے گوگل فارم سبمٹ کیا، سمجھا جائے گا کہ اس نے آج کی کلاس میں حاضری دی. آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ محنت کریں اور وقت پر، اسکول کے وقت پر حاضر رہیں، آن لائن اور ویڈیو کو برابر دیکھیں. اور میں تو آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ ان ویڈیوز کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، اور اسے بار بار دیکھ کر سمجھے. گھر پر ہیں، فارغ ہیں، کچھ کام نہیں ہے، تو اپنے وقت کو اپنی تعلیم حاصل کرنے میں لگائے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکے. گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں اور اپنی کاپی کو کمپلیٹ رکھے. کسی بھی وقت آپ کے والدین میں سے کسی کو کاپی لے کر یہاں پر چیک کرنے کے لیے بلایا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کاپی طلب کی جائے اور آپ نے مکمل نہ کیا ہو، اور مکمل نہ کرنے کی صورت میں آپ کو سرزنش کی جائے، تنبیہ کی جائے. کوئی تنبیہ کرے اس سے پہلے ہم وہ کام مکمل کر لیں. یہ شریف اور با اخلاق طلباء و طالبات کی صفت ہوتی ہے کہ اپنا کام وقت پر پورا کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اپنا کام وقت پر پورا کرتے ہوں گے. بہت جلد ہی آپ کے پیرنٹس کو آپ کی نوٹ لے کر اسکول میں بلایا جائے گا چیک کرنے کے لیے. اگر کسی طالب علم یا کسی طالبہ کا کام باقی ہو تو وہ پچھلے ویڈیوز کو دیکھ لے اور اسے مکمل کر لے، اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ہمیں اطلاع بھی دے اور پرسنل نمبر کے اوپر ہوم ورک کر کے بھیج بھی دے، تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ ہمارے بچے گھروں پر بھی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.